اسلام آباد کی مصروف زندگی میں جہاں ہر شخص اپنے اندر کے شور اور روزمرہ کی کشمکش میں الجھا ہوا ہے، وہاں اکادمی ادبیات اسلام آباد میں ہر بدھ کے روز ایک ایسی غیر رسمی نشست منعقد ہوتی ہے جس کا عنوان ہے چائے، کتابیں اور باتیں، جو انسان کے دل کو تازگی اور ذہن کو سکون دیتی ہے۔ ایک ایسی نشست جہاں چائے کی چسکیوں کے ساتھ مکالمے کا جنم ہوتا ہے۔ اس نشست میں مختلف پروفیشن سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے خیالات، احساسات اور تجربات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج انہی لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس طرح کی نشستیں انسان کے لیے اور اس معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہیں، اور یہ نشستیں انسان کے نفسیاتی توازن اور اس کی ذہنی صحت کی تر و تازگی میں کیا کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک متبادل جگہ فراہم کی جائے، لوگوں کو ایک آلٹرنیٹو سپیس فراہم کی جائے جہاں وہ بیٹھ کر تہذیب اور شائستگی سے مکالمہ کر سکیں۔ اور اس کے پیچھے بنیادی وجہ اور خیال یہ تھا کہ میں نے دیکھا ہمارے معاشرے میں اختلاف رائے کو برداشت کرنا، باہمی رواداری اور تہذیب و شائستگی کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر نوجوان سوشل میڈیا پر، نوجوان کیا ہماری عمر کے افراد بھی سوشل میڈیا پر جس زبان کو استعمال کرتے ہیں اور جس طرح اختلاف رائے کا اظہار کے لیے غیر شائستہ زبان استعمال کرتے ہیں، وہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ میں سمجھتی ہوں ادب اور فنون لطیفہ اگر معاشرے کے اندر تہذیب اور شائستگی پیدا نہ کر سکیں اور اس کے اندر مکالمے کی روح پیدا نہ کر سکیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے مختلف پروگرام بنائے۔ ان میں سے ایک پروگرام یہ تھا کہ ہم ہفتہ وار ایک نشست کا انعقاد کریں جس میں کوئی طے شدہ پروگرام نہ ہو، بلکہ صرف باہمی مکالمے کی جگہ ہو جہاں مختلف دلچسپیاں رکھنے والے لوگ تشریف لائیں اور ایک دوسرے سے بیٹھ کر چائے کی ایک پیالی پر بات کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس پروگرام کا کوئی فارمل سٹرکچر نہیں ہے، اس میں کوئی ماڈریٹر نہیں ہوتا، کوئی ناظم نہیں ہوتا، کوئی صدر نہیں ہوتا، سب لوگ برابر ہوتے ہیں اور سب لوگ آتے ہیں اور کسی ایک موضوع پر یا مختلف موضوعات پر ایک دوسرے سے مکالمہ کرتے ہیں۔ جب میں نے اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہا تو مجھے حقیقتاً صرف مخالفت ہی نہیں بلکہ دوستوں کی طرف سے بھی بہت سی نصیحتیں ملی۔ یعنی وہ احباب جو میں سمجھتی ہوں کہ میرے خیر خواہ ہیں، انہوں نے بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں اس طرح کا چلن نہیں ہے اور یہاں پر تو یہ ایک مداری بن جائے گا، ایک تماشا ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے، اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہوئیں۔ لیکن میں اپنے ارادے پر قائم رہی اور مجھے خوشی ہے کہ بعد میں ان لوگوں نے خود اعتراف کیا کہ یہ واقعی یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کی بہت ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ تو اب 2 برس ہونے کو آئے ہیں، 60 سے زیادہ اس کے پروگرام ہو چکے ہیں۔ ہر ہفتے باقاعدگی سے ہوتا ہے یہ پروگرام اور اس کا وقت بھی اور دن بھی مقرر ہے، یعنی ہر بدھ کو 4 سے 5:30 بجے۔ اور اس میں فنون لطیفہ کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں، تھیٹر کے لوگ آ جاتے ہیں، میوزک سے لوگ آ جاتے ہیں، پینٹنگ سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں اور ادیب اور شاعر تو آتے ہی ہیں، طالب علم آتے ہیں، بعض اوقات بیرون ملک سے کچھ لوگ آئے ہوتے ہیں شہر میں، تو کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے ہم انہیں انوائٹ کر لیتے ہیں، کبھی انہیں خود معلوم ہوتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں۔ دوسرے جرنلسٹ بھی آ جاتے ہیں، بالکل جرنلسٹ تو ہمیشہ آتے ہیں اور بہت اچھی کوریج کرتے ہیں اس کی۔ تو اسی طرح ہم مختلف شہروں سے جو لوگ آتے ہیں جب وہ بدھ کو اگر تشریف لائیں تو وہ ضرور اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ایک ایسی ادبی بیٹھک بن گئی ہے کہ جہاں نہ تو وقت کی اس کی موضوع کی کوئی قید ہے، نہ صنف کی کوئی قید ہے اور نہ ہی کسی خاص شعبے کی ضرورت ہے۔ طالب علم بھی آتے ہیں، استاد بھی آتے ہیں اور وہ مختلف موضوعات پر مکالمہ کرتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے آج دیکھا کہ ماشاءاللہ کتنے مختلف الخیال لوگ تھے اور ہر صوبے سے کوئی نہ کوئی نمائندہ موجود تھا۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے صاحب بھی موجود تھے، خیبر پختونخوا کے لوگ بھی موجود تھے، پنجاب کے لوگ بھی موجود تھے۔ تو ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے، ایک بڑا متنوع سا ایک اجلاس ہوتا ہے جو غیر رسمی طور پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ چیئرپرسن اکادمی ادبیات اسلام آباد ڈاکٹر نجیبہ عارف کہتی ہیں جب انہوں نے اکادمی ادبیات کی ذمہ داری سنبھالی تو ان کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو ایک ایسا متبادل ماحول فراہم کیا جائے جہاں وہ چائے کی پیالی کے ساتھ بات چیت کریں تاکہ معاشرے میں ادب، فن اور مکالمے کو فروغ دیا جا سکے۔ معاشرے میں جو بیشتر خرابیاں ہیں وہ مکالمے کے فقدان سے پیدا ہوتی ہیں۔
تو میری تو بچپن کی تربیت یہی ہے ساری، 1996-97 سے لے کے میں شہر کی جو ادبی سرگرمی ہے اس کا حصہ رہتا ہوں. اور یہ جو مکالمہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ نشستیں ہمارا ہائیڈ پارک ہیں. اس میں مختلف نظریات کے لوگ، مختلف خیالات کے لوگ آ کے تو ایک طرح کی آئیڈیاز شیئرنگ کی فضا ہے، ایک دوسرے سے بے تحاشا سیکھنے کا عمل ہے. اور جن معاشروں میں یہ نشستیں نہیں ہوتی، یہ والی سوسائٹیز نہیں ہیں، مکالمے کے لیے ٹیبل نہیں لگے ہوئے ہوٹلوں پہ، فٹ پاتھوں پہ، تو وہ مکالمے آہستہ آہستہ، وہ معاشرے آہستہ آہستہ گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں. نہ صرف انفرادی طور پہ ڈپریشن اور سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ اجتماعی طور پہ بھی ان کے اندر ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کی، ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنے کی، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ نشستیں کیونکہ ادب کی ہیں اور سوشل سائنسز کی ہیں، اس میں مختلف طریقوں سے ہم مختلف طرح کی زندگی کو اور اس میں سے برآمد ہونے والے خیالات کو نہ صرف ڈسکس کرتے ہیں، بلکہ جب ہم یہاں سے اٹھتے ہیں تو اپنی اپنی رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی نیا آئیڈیا، کوئی زاویہ فکر لے کے جاتے ہیں. یہ جو ہے نا، یہ ہمیشہ سے قومی مسئلہ نہیں رہا، یہ ہمیشہ سے ایک پیرلل، یعنی ایک متوازی سرکل ہے جو ہمیشہ سے چلتا رہا ہے. آپ تقسیم پاکستان کے قیام سے قبل سے یہ اس خطے کی تہذیب کا ایک سلسلہ ہے. پاکٹی ہاؤس لاہور سے 1939 میں شروع ہوا، اس سے پہلے سے بھی تو چوپالیں گاؤں میں جیسے کلچر ہے، تو یہ کلچر ہماری تہذیب کا ہمیشہ سے حصہ رہا ہے. بہرحال آپ کا سوال اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ قومی ریاستی اداروں کو ان کو فروغ دینے کے لیے باقاعدہ کوئی زیادہ بجٹ کا کام بھی نہیں ہے، صرف نیک نیتی، اخلاص نیت چاہیے. آپ جگہ جگہ پہ ٹیبل لگائیں، شاعر ادیب کے لیے بھی اور جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی، سارے ہی طالب علم ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ ہم ایک جگہ آ کے وہ جو باتیں ہم اکیلے میں گھر سے سوچتے رہتے ہیں، ان کو ایک جگہ آ کے کسی اسپیشلسٹ کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ، بڑے ذہنوں کے ساتھ، دانشوروں کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں اور ہم ان سے روشنی لے سکتے ہیں. دیکھیں، اکادمی ادبیات کا یہ ایک بہت اچھا ایک سیشن ہے جس کے 61 کے قریب آج اس کا 61واں اجلاس تھا. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ دوست آتے ہیں یہاں پر مختلف قسم کے، اور وہ شاعر بھی ہو سکتے ہیں اور نثر نگار بھی ہوتے ہیں اور مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے بھی. تو وہ یہاں پر آ کے اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں، لوگ ان کی سنتے ہیں باتیں، وہ اپنی کہانیاں بیان کرتے ہیں. تو یہ ایک گپ شپ کے انداز میں ایک سارا پروگرام ہوتا ہے، اور اس گپ شپ کے انداز میں کچھ وہ اپنی ایسی زندگیوں کے جو گوشے ہوتے ہیں وہ ان کا بیان کرتے ہیں کہ جو دیگر جو لوگ ہوتے ہیں، جو شرکا ہوتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، زندگی کے اسرار ہوتے ہیں، زندگی کے رموز ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کا میرے خیال میں مختلف جگہوں پر اس کو زیادہ ہونا چاہیے. اس طرح کے جو سیشن ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، وہ مختلف جامعات میں بھی ہونے چاہیے، جو دیگر جو ادارے ہیں جو سماجی اور ادبی، ان میں بھی ہونے چاہیے، تاکہ لوگوں ایک غیر محسوس طریقے سے بھی اور ایک غیر روایتی طریقے سے بھی جو نئے لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں ان کی ایک طرح سے تربیت بھی ہوتی ہے، اور ان کو یہاں مختلف قسم کی باتیں کرنے کا، باتیں سننے کا اور باتیں کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. دیکھیں، یہاں چونکہ کتابوں کی باتیں ہوتی ہیں، چونکہ یہاں پر علم کی باتیں ہوتی ہیں، تو کتابوں کی باتیں اور علم کی باتیں انسان کی ذہن کو وسعت پیدا کرتی ہیں، باوسعت کرتی ہیں. تو سوچنے سمجھنے کے مختلف زاویے سامنے آتے ہیں. تو جتنا آدمی اچھا پڑھے گا، اتنا ہی وہ اچھا سوچے گا، اور اگر وہ جتنا اچھا سوچے گا تو صاف ظاہر ہے کہ اس پر اتنا وہ سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرے گا. تو یہاں پر جو کتابیں ہیں، جو جن شاعروں کا، جن ادیبوں کا یہاں پر ذکر ہوتا ہے، جن کے حوالے دیے جاتے ہیں، جن کی کتابوں پر یہاں ڈسکشن ہوتی ہے، یا جس طرح کے شاعر ادیب یہاں پر آ کر گفتگویں کرتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے ایک جو ذہنی وسعت اس میں پیدا ہونا، یہ ایک وہ ہے، ایک فطری وہ پہلو ہے. اس محفل میں شرکت کرنے والے افراد کہتے ہیں یہ غیر رسمی نشستیں ایک دوسرے سے سیکھنے کا عمل اور سوچ کے تبادلے کا ذریعہ ہیں. ان افراد کا کہنا ہے جن معاشروں میں مکالمہ ختم ہو جائے وہ معاشرہ گھٹن زدہ اور افسردگی کا شکار ہو جاتا ہے. ایسے میں یہ محفلیں دلی سکون اور روحانی تازگی کا احساس دیتی ہیں. میرا تعلق بھی خود ادب سے ہے، پشتو ادب سے ہے، اور
अभी जब यहाँ पे हम परमानेंट रेजिडेंसी इख्तियार किए तो इस महफ़िल को मैंने मुस्तकिल अटेंड किया है और यहाँ पे आके हमारी बहुत ज़्यादा मुझे दिली सुकून मिलती है मुझे यहाँ पे रूहानी सी एक खुशी मिलती है। इस तरह की नशिस्तों का मकसद चंद लोगों का इकट्ठा होना नहीं बल्कि इज्तमाही तौर पर सांस लेने की कोशिश है। ये महफ़िलें हमें एहसास दिलाती हैं कि ज़हनी सुकून और सेहत का आगाज़ इजहार ख़याल और मकालमे से होता है। ये महफ़िलें इस घुटन ज़दा मुआशरे में ताज़ा हवा का झोंका हैं।